بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ آج ماہ رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے، اور ہمارے بہت سارے معتکفین وہ ہیں جنہیں آج فیضان مدینہ میں تقریباً 14 سے 15 دن ہو گئے۔ جب ہم پہلی مرتبہ آئے تھے تب میں اور آج میں کتنا فرق ہے، نہ کھانے پینے کا پتہ تھا، نہ سونے جاگنے کا اتنا علم تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت۔ ابھی کل پرسوں دوبارہ ایک صوتی پیغام وائس میسیج آیا کہ ماشاءاللہ صفوں کی درستی میں بھی اسلام بھائی نے اچھا تعاون کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ظاہر ہے کہ اپنے اپنے علاقوں سے بیچارے جو بھی آ گئے، کوئی نمازی تھا، کوئی بے نمازی تھا، کوئی گھر میں کیسا تھا، ادھر کیسا تھا، آواز لگی چلو بھائی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہے، تو ماشاءاللہ اسلام بھائی دوڑے دوڑے چرے آئے۔ اور یہ آ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے آنے کی توفیق دی، مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی، سیکھنے کی توفیق دی، اور اس نے پھر عمل کی بھی توفیق دی ہے۔ اللہ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے۔ تو یہ ایک بڑا مدنی ایک انقلابی کام ہوتا ہے کہ اس طرح ایک عام عوام نکل کر آتی ہے، جسے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے آداب کا بھی خیال نہیں ہوتا، لیکن آ کر پتہ چلتا ہے کہ اسلام و دین و شریعت کیا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ 17 18 سال 20 سال کے جو عادتیں ہوتی ہیں اس کو درست ہونے میں وقت تو لگتا ہی ہے، لیکن آپ کا جو رسپانس ملا ہے ماشاءاللہ، کھانے پینے کے حوالے سے، صفوں کی درستی کے حوالے سے، دیگر حوالے سے، وہ رسپانس جو ہے، جو آپ کا رد عمل ہے، وہ قابل دید ہے۔ میں نے کہا آپ کا شکریہ ادا کر دوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تعاون جاری رکھیے گا ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ظاہر ہے اس میں ہمارے جو نگران ہیں، حلقہ نگران، ان کا بھی کردار ہے، ان کی بھی ماشاءاللہ کوششیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بڑا سرمایہ دار شخص، اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کسی نے سمجھانے کے لیے بات بیان کی ہے کہ ایک بہت بڑے آدمی نے ایک شخص کو کہا، عام آدمی کو، کہ یہ دیکھ رہے ہو ایریا کا؟ ہاں۔ کہا یہ دوڑو، آپ دوڑو، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ جاؤ، دوڑنے سے مراد چلو، اور سورج غروب ہونے سے پہلے دوبارہ یہاں آ جاؤ۔
جتنا حصہ آپ واپس آ گئے اور جتنا حصہ آپ چکر لگا کر آئے ہوگے وہ سارا حصہ تمہارا. بولا ارے واہ واہ، سارا حصہ میرا. اس نے چلنا شروع کیا، چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، سورج چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، یہ اپنے طور پہ چلتا گیا. یہ جیسی آگے بڑھتا بڑی خوبصورت چیزیں نظر آتی نا، یہ اور یہ باغ بہت اچھا، او یہ نہر بہت اچھی، او یہ جگہ بہت اچھی، او یہ بہت اچھا ہے، میں تھوڑا اور لے لوں. اور جب جتنا چلے گا اور جہاں تک جائے گا وہ سارا ایریا اس کا ہونا تھا. سبجیکٹ ٹو کنڈیشن یہ تھی کہ یہ ان ٹائم سورج غروب ہونے سے پہلے بھی یہاں واپس آ جائے. اب وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اس کو یہ بھی پسند آیا، اس کو یہ پسند آیا، بولا یار یہ بھی دیکھ لوں تھوڑا. وہ بھی چل کر وہ تو دیکھو وہ کیا ہے، وہ دیکھتا 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 وہ بہت آگے نکل گیا. آگے نکلا اور سورج اوپر سے پھر اس طرف آ گیا. اس نے سورج کو دیکھا، بولا یہ کیا ہو گیا، میں تو بہت آگے نکل گیا ہوں، اب میں واپس پہنچوں گا کیسے. یہ واپسی پھر اس نے شروع کی، اس نے واپسی شروع کی. یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا واپسی. پھر تھوڑا تیز قدم چلا. یہ جیسے تیز قدم چلتا دیکھتا سورج بھی جا رہا ہے، سورج بھی جا رہا ہے، سورج جا رہا ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے تو پہنچنے کی منزل دور ہے اور سورج اب غروب ہونے والا ہے. یہ دوڑا کہ یہ تو اتنا پیدل چلا، یہ چلا، میں اگر یہ سب رہ جائے گا میرا تو، اگر میں نہیں پہنچ سکا تو. اب یہ دوڑا، سورج بھی غروب ہو رہا ہے، یہ دوڑے چلے جا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، یہ دوڑے چلے جا رہا ہے. سانس پھول گئی، سینہ جیسے پھٹ جائے گا اس کا نا، وہ رک نہیں رہا. یہ رک نہیں رہا ہے، میں بولا میں رک جاؤں گا تو سب ختم ہو جائے گا، سب یہی رہ جائے گا. دوڑا 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 دوڑا، یہاں سورج بالکل جیسے کہ اب غروب ہوا اور یہ اس کے قریب تھا کہ اب یہ پہنچا. جیسے یہ قریب پہنچا یہ دھڑام سے گرا، یہ دھڑام سے گرا منہ کے بل اور یوں گرا نا. اور یہاں سورج غروب ہوا، وہاں اس کے ہاتھ اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں تک اس نے پہنچنا تھا. مگر جب اس کو صحیح الٹا کیا، مطلب سیدھا کیا گیا، تو دیکھا تو اس کی جان نکل چکی تھی، اس کی روح نکل گئی تھی، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا. کسی سمجھدار اور دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو دوڑا تھا اتنی بڑی زمین لینے کے لیے، اصل تو اس کی زمین وہ ہے جس پر یہ لیٹا ہوا ہے. جتنے حصے پر یہ لیٹا ہوا ہے نا، اصل تو یہ اس کی زمین تھی، اصل تو یہ ہے جتنی اس کو جگہ چاہیے تھی. بات سمجھانے کے لیے عرض کی گئی ہے. ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. ابھی باقی ہے، ابھی زندگی باقی، ابھی زندگی باقی ہے. مگر زندگی کا پیارے اسلام میں ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ اس وقت بڑا احساس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، سارا پچھلا ضائع کر دیا. اب وہ آتا ہے ریٹرن. اب جیسے ہمارے یہاں جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، ان کو پوچھیں، یہ بتائیں گے کہ جوانی اور یہ سارا وقت کیسے گزر گیا. یعنی بڑا تیزی سے گزر جاتا ہے، اور یہ وہ اسٹیج ہے جو گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو. اچھا، اس میں عبادت مشکل، بڑھاپے میں آپ کے سامنے یہاں بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں، نہ سیڑھی اتر سکتے ہیں، نہ چڑھ سکتے ہیں، استنجا، وضو، نماز، سجدے، رکوع، کتنی تکلیف ہے. مگر اب نکل گئی نا وہ وقت نکل گیا. ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے. تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. وہ چھوٹی سی جگہ جہاں اس کو رہنا تھا، قبر جس کو کہتے ہیں، انسان کے جسم کے لیے جتنی قبر ہوتی ہے، یہ ہے اصل اس کا گھر، جس سے بھول کر یہ ساری دنیا جمع کرنے چلا ہے. اور جو بھول گیا وہ اس کی اصل ہے قبر. اگر اسے قبر یاد ہو تو اس کی تیاری کرتا، اور اس طرح بھاگا نہ پھرتا. بھاگتے اس وقت بھاگ رہے ہیں،
کہ بعد نکل لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، ارے ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی تھوڑا بچے بڑے ہو جائیں گے، یہ سنبھال لیں گے تو کر لوں گا، ارے بچوں نے سنبھال تو لیا لیکن تھوڑا اب کور نہیں کر پا رہے، یہ تھوڑا اور کور کر لے پھر میں کر لوں گا، یہ کرتے 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 موت آ پہنچی، جہاں صاحب جان واپس کیجئے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ طول عمل نام سنا ہے؟ توا سے آتا ہے، توا وا لام، طول عمل، الف میم لام، اس کو کہتے ہیں لمبی امیدیں۔ یہ ایسا عجیب مرض ہے کہ یہ امید ٹوٹتی نہیں ہے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، یہ کل 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 کرتا کرتا چل رہا ہوتا ہے اور اس کی امید ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ یاد رہے، لمبی امید کی حقیقت میں دو باتیں ضرور شامل ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کی لالچ اور اس پر اوندھے منہ گر جانا۔ نمبر دو، دنیا سے محبت کرنا اور آخرت سے اعراض کرنا سمجھتے، جیسے کہ آخرت کو بھول گئے، آخرت کی تیاری کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہے لمبی امیدیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں لمبی امیدوں کے چکر میں جو لوگ پھنسے ہوتے ہیں، وہ نہیں آتے، ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، 2 مہینے کے بعد کر لیں گے، 3 مہینے کے بعد کر لیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے، حج فرض ہوتا ہے، اللہ نے ان کو مال و اسباب دیے ہوئے ہوتے ہیں، مگر یہ فرض حج ادا نہیں کرتے، کہتے اگلے سال کر لیں گے، اور آتے سال ان کی پوزیشن ہی نہیں ہوتی کہ حج فرض ادا کر سکے، کیونکہ یہ غریب ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس مال ہی نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حج، جس پر حج فرض ہو نہ کرے، حدیث میں آتا ہے کہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے مرے گئے، وہ نصرانیوں کے مرے، لیکن لوگ نہیں کرتے، بعد میں کر لیں گے، توبہ کر لو کہ بعد میں کر لیں گے۔ زندگی کی ایسی امید ہم لگا کر بیٹھے ہیں جس سے ہم آخرت سے غافل ہو گئے۔ یہ تصور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو چند حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بوڑھے کا دل بھی 2 باتوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نمبر 1، دنیا کی محبت، اور نمبر 2، امیدوں کی درازی میں، لمبی لمبی امیدیں۔ نہ دنیا کی محبت میں اس کا دل بوڑھا ہوتا ہے، نہ لمبی امیدوں میں اس کا دل بوڑھا ہوتا ہے، اس میں وہ جوان رہتا ہے۔ بڑے عمر کے لوگ یہ اپنی آخری عمر میں بھی جا کر، بظاہر آخری عمر میں جا کر بھی یہ قبر کی تیاری نہیں کر رہے ہوتے، جن کے لیے شعر بڑا خوبصورت کہا گیا نا کہ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، یعنی بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یعنی بڑھاپے سے بھی اگر بندہ موت کا پیغام نہ لے تو پھر کس عمر میں لے گا؟ اچھا، اب ڈھلتی عمر کیسے پتا چلے میری عمر ڈھل رہی ہے؟ غور کریں، پہلے جیسا نظر آتا تھا کہ اب آ رہا ہے؟ نہیں۔ کیا پہلے جتنی بدن میں طاقت تھی، جان تھی، پھرتی تھی، کیا اب ہے؟ نہیں۔ کیا اب بال سفید ہونا شروع ہو گئے؟ ہاں۔ لوگ کہتے ہیں نزلے میں بال سفید ہو گئے، میں کہا نزلے کے چکر میں کیوں پڑتے ہو بھائی؟ سیدھی سی بات کرو کہ جناب عمر بڑی ہو رہی ہے، موت کے قاصد ہے یہ سفید بال۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر میں قبر بنا کر رکھی تھی، قبر میں لیٹتے تھے، قبر کو یاد کرتے تھے، موت کو یاد کرتے تھے، اس نیت سے آپ نے گھر میں قبر بنا کر رکھی تھی کہ اس طرح موت یاد آئے گی۔ ایک دن شیشے میں دیکھا کہ داڑھی میں سفید بال تھا۔ کہاں؟ داڑھی میں سفید بال تھا۔ فرمایا کہ قبر بند کر دو،
اب مجھے قبر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا چہرہ دیکھ کر ہی موت کو یاد کر لیا کروں گا۔ ایک بال سفید آ گیا۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے نا جو پوزیٹو جاتے تھے، پوزیٹو جاتے تھے۔ ہم تو ابھی یار باقی ہے، ابھی تو یہ باقی ہے، تو تھوڑا گھٹنے میں، کیسے گھٹنے میں درد ہو گیا، اب کمر میں وہ طاقت نہ رہی، دماغ میں وہ طاقت نہ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اپنی اس عمر کو، جو آج سانس ہے نا، اس کو غنیمت جانیں، آج کر لیں۔ وہ انگلش میں ایک بڑا خوبصورت سا ایک سینٹنس ہے، ٹومورو نیور کم، ڈو یو ورک ٹوڈے۔ کل نہیں آتی، اپنا کام آج کر لیجئے۔ اور آج کی ایک اپنی خصوصیت ہے، اور آج کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آج عمل کا ہے، کل حساب کا دن ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب عمل نہیں ہے، جس کو کسی نے انگلش میں بڑا خوبصورت اس کو کنورٹ کیا ہے، ٹوڈے از دا ڈے آف ایکشن ناٹ اکاؤنٹیبلٹی، اینڈ ٹمارو از دا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ناٹ ایکشن۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی جوانی کو لمبی لمبی امیدوں میں ضائع مت کیجیے۔ کتنے لوگ جوان دنیا سے چلے گئے، مرتے جاتے ہیں ہزار آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ یہ موت کا جو ذکر ہے نا، یہ لمبی امیدوں کو توڑتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھ۔ لوگ موت کے ذکر سے گھبراتے۔ میں ایک سفر میں تھا پاکستان کے باہر، تو ایک صاحب کھاتے پیتے آدمی تھے، گاڑی میں مجھے لے کے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے ان کی عمر پوچھی، کہا یار آپ میرے کو عمر پوچھ رہے ہو، پھر مجھے موت کی باتیں کرو گے، اور مجھے موت کی بات سننی نہیں ہے، میں ابھی میرے کو جینا ہے۔ میں کہا جینا جتنا مقدر اتنا جیو گے، لیکن موت کی بات سے اتنا گھبراتے کیوں ہو بھائی؟ موت کی بات سے لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی موت کی بات نہیں کرو، کس کی بات کریں؟ آپ بولتے ہیں حقیقت پسندی والے بنو، ہم لوگ کیا کہتے ہیں لوگ؟ آپ حقیقت پسند بنو۔ میں کہتا ہوں موت سے بڑھ کر بھی حقیقت ہے کیا کوئی؟ آپ حقیقت پسند بنو، موت کی بات کرو، موت کا ذکر کرو، موت کو یاد کرو، اور یہ بات یقین کرو کہ وہ اگلے لمحے آ سکتی ہے۔ آپ کے سامنے تھا زمزم نگر حیدرآباد سے ایک اسلامی بھائی جو تھے مریض بھی، لیکن جوان تھے۔ آپ کو پتا چلا یہاں فارم بھرنے آئے، ان کو آخری عشرے کا اعتکاف کا فارم بھرنا تھا، یہیں طبیعت ان کی خراب ہوئی، ہسپتال لے گئے، دم توڑ دیا انہوں نے، جوانی میں ان کا دم نکل گیا۔ اور امید ہے کہ وہ روزے سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تراویح کے بعد، تراویح کے دوران ان کا دم نکل گیا۔ تو روزہ تو افطار کر لے کے رمضان کا مہینہ ملا، اعتکاف کی نیت تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کے لیے نیت بڑی ہوتی ہے، نیتوں کا پھل وہ قیامت کے روز دیکھے گا۔ تو بڑی لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں، 2 سال کی پلاننگ، 5 سال کی پلاننگ، 10 سال کی پلاننگ، 25 سال کی پلاننگ، جبکہ بالکل حدیث پاک واضح ہے کہ دنیا میں یورو جیسا مسافر رہا کرتا ہے۔ یہ وہ سبجیکٹ ہیں، یہ وہ لیسن ہیں، یہ وہ ٹاپک ہیں کہ جنہیں بھول کر ہم قبر و آخرت کو بھولیں اور گناہوں میں پڑ گئے، غفلتوں میں پڑ گئے، دنیا کی محبتوں میں پڑ گئے، صرف مال جمع کرنے میں پڑ گئے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، اور تم اس کے ساتھ اسے ایسا ہی پیار کرنے لگو گے جیسا کہ پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور یوں تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت۔ ایک اور حدیث سنیے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ لمبی امیدوں سے نکلیے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، اللہ مجھے بھی نکالے، اللہ آپ کو بھی نکالے، اور روزانہ کی بنیادوں پر اپنے اعمال کو درست کیجیے گا۔ مجھے آج ملا ہے، اب جو سانسیں آ رہی ہیں، کرنٹ جو سانسیں آ رہی ہے، اس پر کام کر لیجئے۔ اچھا بزنس مین بھی وہ ہوتا ہے جو فوراً ایک چیز اپنا نفع کھڑا کر کے نکل جاتا ہے، لمبے لمبے چکروں میں بعد اوقات آدمی روڈ پر آ جاتا ہے۔ تو اپنی اس وقت کی خاص طور پر میں اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ پلیز آپ کہیں لمبی امیدوں میں آ کر، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ یار بھائی توبہ کر لو، کل کر لوں گا، کل آئے گی، بعد میں کر لوں گا، بعد میں آئے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کل ایک دھوکہ ہے، کل کا جملہ ایک دھوکہ ہے، بعد میں کر لوں گا، یہ ٹال مٹول کرنا، یہ انسان کو نقصان دینے والے الفاظ ہیں۔ جو کام امیڈیٹ کرنا ہے اس کو امیڈیٹ کرنا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو لمبی لمبی بیکار امیدوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی صحیح اسلام کے اس لمبی امید طول عمل کے تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طول عمل کا لغوی معنی لغت میں ڈکشنری وائز لمبی لمبی امیدیں باندھنا ہے، اور جن چیزوں کا حصول بہت مشکل ہو ان کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا، یہ طول عمل کہلاتا ہے، اور ہم بالکل بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے۔ نمبر ایک، خواہشات کی پیروی کرنا، نمبر دو، لمبی امیدیں رکھنا، کیونکہ خواہشات کی پیروی کرنا حق سے روکتا ہے، اور لمبی امیدیں آخرت کو بلا دیتی ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی امیدیں یہ آخرت کو بلا دیتی ہے۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر چلی جانے والی اور آخرت پیش آنے والی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں دنیا کے بیٹے نہ بننے کی استطاعت ہو تو دنیا کے بیٹے نہ بننا، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ میں ہو اور یہاں حساب نہیں، لیکن کل تم حساب دینے کی جگہ میں ہوگے اور وہاں عمل نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ تو اسے غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، جو سانسیں دی ہیں، مسجد میں اس وقت ہمارا وقت گزر رہا ہے، ماہ رمضان ہے، لوگ ماہ رمضان کو بھی، آپ دیکھیے چند دنوں پہلے کی تو بات ہے، چاند نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا، چاند نظر آئے گا، اور آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج 14واں روزہ ہے ہمارا، 14واں روزہ ہے۔ دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان کتنی تیزی سے نکل گیا۔ لوگوں نے نیت کی ہوگی کہ ہم پورا قرآن پڑھیں گے، کہاں گیا پورا قرآن پڑھنا؟ لوگوں نے نیت کی ہوگی جناب لاکھوں درود پاک پڑھیں گے، کہاں گیا لاکھوں کا درود پاک پڑھنا؟ نہیں کل سے شروع کروں گا، کل کہیں گے بولو پھر کل سے شروع کروں گا، کل کہیں گے بولا پھر کل سے شروع کروں گا۔ اور جوانی میں ویسے ہی امیدیں اور آرزو اور تمنائیں بڑی امن رہی ہوتی ہیں، ان کو ختم کریں، ابھی وقت ہے، رک جائیں، اسٹے، سوچیں اور اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو درست کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانی اسی طرح غفلت میں گزر جائے اور ہاتھ کچھ نہ ہے۔ وہ جیسے وہ ہے نا ایک بوڑھے میاں کی کمر جو جھکی ہوتی ہے، بالکل بوڑھے میاں جھکی ہوئی کمر کے ساتھ جا رہے تھے، ایک نوجوان کو مستی سوجی، کیا بڑے، اب وہ بالکل جھکا ہوا تھا، مطلب بڑے میں پورے جھکے ہوئے تھے، ایک نوجوان کو مستی سوجی، نوجوان نے کہا بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اب وہ بیچارہ کمر جھکی ہوئی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، وہ چل رہا ہے، وہ مستی کری، اس نے مذاق کری، بڑے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اب بڑے میاں تھے سمجھدار، بڑے میاں تھے سمجھدار، اس تیز اور چپتے ہوئے مذاق کا بڑا حکیمانہ اور بڑا سنجیدہ جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ برخوردار، جوانی ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا جواب دیا؟
برخوردار جوانی ڈھونڈ رہا ہوں. اب ایسا تیز مذاق اور اس کا اتنا سنجیدہ اور دانشمندانہ اور حکیمانہ رپلائی، نوجوان دھکا بگا رہ گیا. اس نے کہا بڑے میاں کبھی جوانی بھی ملی ہے؟ کہا بیٹا یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ جوانی ایک بار چلی جائے نا تو پھر مڑ کر آتی نہیں ہے. آج تم جوان ہو، اپنی جوانی کی قدر کر لو. آج نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنی ہے، ورنہ یہ جوانی مڑ کر نہیں آتی. قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. آج اب بھی اسی وقت پلٹنے کا ٹائم ہے. بعد میں کر لیں گے یہ درست نہیں ہے. قبر میں اعمال آئیں گے. نوجوان بھی قبر میں اترتے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو. بس خدا کا خوف کر کے ہمیں اپنی جوانی کو اپنے رب کی اطاعت میں، رب کی فرما برداری میں گزارنی ہے. اپنی عمریں گزارنی ہے، اپنی لمبی امیدوں ختم کرنا ہے. بس یہ سوچئے کہ موت آئی کہ اب آئی کہ اب آئی. جوان بھی قبر میں اترتا ہے، بوڑھا بھی قبر میں اترتا ہے، امیر بھی قبر میں اترتا ہے، غریب بھی قبر میں اترتا ہے. قبر سب کی سیم ہے. کوئی امیر کی قبر کے اندر ماربل نہیں لگتا، کوئی امیر کا کفن کوئی سونے کی تار سے سلا ہوا نہیں ہوتا، کوئی غریب کا کفن بھی کٹا پھٹا نہیں ہوتا. ایک ہی جیسی قبر ہے، تقریباً ایک ہی جیسا کفن ہوتا ہے نارملی طور پر. تو اس قبر کی تیاری کریں، اپنی لمبی امیدوں کو ختم کریں. وہ یہ سوچئے کہ موت کبھی بھی آ جائے گی اور میرا رشتہ دنیا سے ختم ہو جائے گا اور مجھے قبر میں اترنا پڑے گا. اللہ کریم ہم سب کو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور لمبی لمبی امیدوں والی زندگی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، تاکہ ہم قبر و آخرت کی تیاری کریں، اپنی زندگی کو نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پہ لائیں. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ روزانہ امیر اہل سنت ہمیں فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. چند منٹوں کا یہ مختصر سا بیان ہوتا ہے. مدینہ مدینہ امیر سنت کی مرشد کی صبح صبح زیارت بھی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ان سے علم دین بھی سیکھنے کو ملتا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ امیر سنت ہمیں کیا سکھاتے ہیں. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو
نوری جوان تم ہو کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی جو کچھ کرنا ہے اب کر لو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا جو کچھ کرنا ہے اب کر لو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. چند ایسی باتیں عرض کروں گا جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز کے دوران بات کرنا، کسی کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، ان سب باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں خود کو چھینک آئی، اگر الحمدللہ کہہ لیا تب بھی حرج نہیں، اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے. خوشخبری سن کر جواباً الحمدللہ کہنا یہ نماز کو توڑ دے گا. اچھا، چھینک پر الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے، اور اس کا جواب دینا نے کسی نے چھینک پر الحمدللہ کہا تو سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ کہنا واجب ہے. اب یرحمک اللہ کسی نے کہا الحمدللہ کہنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تو اب چھینکنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یا یوں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم،
बुरी खबर या किसी की मौत की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना, ये भी नमाज तोड़ देता है। अजान का जवाब देना, इससे भी नमाज टूट जाएगी। अल्लाह का नाम सुनकर जवाब में जल्ला जलालुहू कहना, ये भी नमाज तोड़ देगा। सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर जवाबन दुरूद शरीफ पढ़ना, मसलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, इससे भी नमाज टूट जाएगी। अगर जल्ला जलालुहू या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जवाब की नीयत से ना कहा तो नमाज ना टूटी। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इरशाद फरमाएं कि अगर इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं माइक पर और माइक अचानक आवाज़ बंद हो गई, रुक गई, और मुक्तदी में से अगर कोई तकबीर कह देता है, तो यहाँ जो नमाज पढ़ रहे हो उनका क्या काम है कि अगर माइक बंद हो जाए, इमाम साहब की आवाज़ ना आ रही हो, तो तकबीर कहना या मुकब्बिर बन जाना, इसके मुतालिक कोई इसमें भी कोई शरई अहकाम है, या जो भी जहाँ से भी तकबीर कहे, जिस तरह भी कहे? जो नमाज में हो वो तकबीर कहे और उसको तकबीर कहना आती हो। एक तादाद है जिसको वैसे अल्लाह अकबर नॉर्मल कहेंगे, सही कहेंगे, लेकिन जब ऐसे मौके पर तकबीर में तजरबा ये है कि जिनको मसाइल पता नहीं होते तो फिर वो अल्लाहु अकबर इस तरह कहते हैं, इससे नमाज टूट जाती है। इसकी भी टूटी। अब इसकी आवाज पर जिसने रुकू सजदा वगैरह किया उसकी भी टूटी। इसने क्या गलती की? अकबार कहा ना, तो इससे माना बदल जाते हैं। अच्छा। नमाज टूट जाती है। या अल्लाहु अकबर, तब भी नमाज टूटी। अलिफ को मद कर दिया ना इसने, तो यहां मद नहीं है, माना बदल जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए मुक्तदियों को? सही तकबीर देने वाला कोई नहीं है, नहीं दे पा रहा, तो अगलों को, जो नमाज तो पढ़ रहे ना लोग, इमाम नजर आता है तो इमाम को देखकर, या जो नमाज इमाम की इक्तिदा में पढ़ रहे हैं उनको देख देख कर भी इंतकालात यानी रुकू सुजूद वगैरह किए जा सकते हैं। अब जिसको ये लगे ही ना कि मेरे को गलत बोलना नहीं आता, वो तो बोले मेरे को सही आता है ना, तो अमूमन यही होता है कि वो बेचारे अपने आप को सही समझते होते हैं। ये तो है। अब इसका हल क्या? बाज औकात ये कि ये से दबंग टाइप के होते हैं। अब तो खैर हर तरफ माइक है, पहले ये मसाइल ज्यादा होते थे कि वो ऐसे होते हैं पावरफुल के आदमी हिम्मत नहीं कर सकता बोलने की कि आप की गलती है। बाज़ औक़ात बड़ी जमात हो और इमाम साहब का माइक बंद हो जाए, किसी वजह से रुक जाए ना, तो फिर कहीं से भी 2, 4, 6 जगहों से तकबीरें शुरू हो जाती हैं। वो कर देते हैं, और बाज़ औक़ात तो बहुत ज्यादा लोग शुरू हो जाते हैं। तो अब जिसकी सही तकबीर हो उस पर किसी ने रुकू सुजूद किए तो सही है, और अगर उस सही तकबीर वाले ने ऐसे की सुनी, गलत से मुराद यहां हुआ है कि जिसके माना बदल जाते हैं, फासिद हो जाते हैं। तो अगर फासिद माना वाले की तकबीर सुनकर किसी ने अपनी सही तकबीर कही भी, तब भी चूंकि वो उसने जिससे तकबीर ली उसकी नमाज टूट चुकी थी, तो अब यूं भी इसकी नमाज टूट जाएगी और दूसरों की भी टूटेगी जो इसकी आवाज पर इंतकालात करेंगे, रुकू सुजूद वगैरह करेंगे। तो यहाँ क्या आज हुआ है ऐसा? इस तरह के मसाइल असल में जहां भी बड़ी नमाज या हो या इस तरह हो, तो फिर हर आदमी समझता है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ही सबको नमाज पूरी करवा दूं, तो सब कई तादाद में तकबीरें कहना शुरू कर देते हैं, और उसमें फिर बाज़ औक़ात गलत तकबीरें कही जाती हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर आलमी मद्दी मरकज़ फैज़ान मदीना में किसी नमाज में अगर ऐसा हो, तो मुक्तदियों का क्या जिम्मेदारी है? अब ये तो देखो अचानक होता है और कभी कभार होता है जी
ہے نا، سال برس میں کبھی ہوتا ہے، اور اس میں کیا انتظامات ہوں. پہلے جب مائک پر یا نماز نہیں ہوتی تھی تو ہم قاری صاحبان کو ڈھونڈتے جی تھے تکبیر کے لیے کہ جو قاری صاحب ہوں وہی تکبیر کہیں. میں اعلان بھی کرتا تھا کہ بھئی قاری صاحب کون کون ہے، تو ہاتھ بھی بیچارے اٹھاتے تھے، تو ان سے تکبیر کہلواتا تھا. عام عوام کو یہ تجربہ ہوا تھا. ایک بار سالانہ اجتماع کے بعد شاید یہاں کافی رش تھا، تو میں نے کہا صحیح تکبیر بولنا کس کو آتی ہے؟ تو ایک ذمہ دار نے ہاتھ اٹھا لیا بیچارے نے، مجھے آتی ہے. اب وہ اس کو آتی تھی اس کے مزوں میں فاسد میں، تو اس نے جو کہنی شروع کی تو میری تو میری نماز تو نہیں ٹوٹی، لیکن بہرحال جو اس نے کیا بیچارے نے، وہ اخبار اور جو بھی کر رہا تھا وہ، تو میں نے پھر تو سلام پھر میں تو کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ان کی تکبیر پر ان کی بھی نمازیں ٹوٹی، ان کی آواز پر جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں ان کی بھی نمازیں ٹوٹ گئی. اگر کوئی اور مسجد ہوتی نا تو فساد کھڑا ہو جاتا، لیکن فیضان مدینہ تو اپنا مدنی مرکز ہے، اور میرا الحمدللہ ایک اپنا آپ کے اپنے محبت کرتے ہیں صاحب بھائی، تو میرے سے بزن ہونے کا اور شور کرنے کی ہمت مشکل کرے، کوئی کرے تو دوسروں سے ڈرے، وہ ان کو سنبھال لے. تو کسی نے کچھ بھی شور نہیں کیا. ایک مفتی صاحب پنجاب سے آئے ہوئے تھے اجتماع میں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو فوت ہو گئے، مفتی عبداللطیف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے صحیح کیا، صحیح اعلان کیا آپ نے. اس نمازیں ٹوٹ گئی تھی لوگوں کی، وہ اس طرح وہ بیچارہ ہمارا مبلغ تکبیریں کہہ رہا تھا، حالانکہ اس نے کہا مجھے آتی ہے، تو اس کو اپنے خیال میں آتی تھی. تو جب تک کسی قاری کے آگے زانوئے تلمس طے نہیں کریں گے، کسی قاری کو اپنی نماز نہیں سنائیں گے، اس وقت تک آپ کو پتہ کیسے چلے گا آپ کی غلطی ہے. صحیح بات ہے بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی. ایک تعداد میں کہوں نا، ایک تعداد ہے جس کو بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی، اعوذ پڑھنا نہیں آتا، نہ الحمدللہ کہنا نہیں آتا. الحمدللہ کی ہا کو ہا بولتے، الحمد مانا تو بدل جاتے. اللہ اکبر کہنا نہیں آتا، ابھی آپ نے سنا. سبحان اللہ کہنا نہیں آتا، سبحان اللہ کو سبحان اللہ یوں بولتے، سبحان اللہ جو غلط ہے، سبحان اللہ یہ درست ہے. لیکن ابھی تو آپ کریں گے، لیکن بعد میں توجہ نہیں رہتی. تو سبحان اللہ الحمدللہ. الحمدللہ کو اگر ہاں نکلتی بھی ہوگی نا تو جلدی میں کہتے الحمدللہ میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے، الحمدللہ روز با جماعت نماز ملتی ہے، الحمدللہ تہجد بھی پڑھتا الحمدللہ. یہ اس طرح سمجھ میں آتا ہے، بول رہے ہوتے ہیں، غلط بول رہے ہوتے ہیں، سب نہیں لیکن بول رہے ہوتے ہیں. کئی ایک مطلب مبلغین بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ زبان پہ چڑھا ہوئی الحمدللہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی ہم کسی سے سنیں گے نا تو بہت سے سنبھل کے صحیح پڑھیں گے، لیکن جب یہ اکیلے میں پڑھتے ہیں نا تو صحیح بات ہے. کلمہ پڑھنا بھی ہم میں سے ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا. اس کے سیکھنے کے لیے سیریس بنیں گے تو سیکھ سکیں گے. خالی سنی انسنی کر دیں گے یا خوش فہمی میں یار یہ بولتا ہے میرے کو تو آتا ہے، تو پھر نصیب. تو اس لیے مدرسۃ المدینہ بالغان یہاں بھی سلسلہ ہوتا ہے، صبح یعنی زور کے لیے جب اٹھتے ہیں اس سے پہلے ہوتا ہے. اس میں بھی رمضان شریف میں بھی سیکھیں، اور اللہ نصیب کرے تو جب گھروں کو جائیں تو اپنے علاقے کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں سب سے پہلا کام یہی ہے کہ آپ داخلہ لے لیں. میں پڑھنے آؤں گا، اپنے ذمہ داروں کے دیں، اور قرآن کریم درست کر دیں، الحمدللہ سبحان اللہ یہ سب درست کریں. جب درست کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ ثواب کا ملے گا بلکہ گناہوں کی صورتیں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں. میں نے چند مثالیں دی تھی پچھلے دنوں مانا کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم صحیح پڑھنی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی کو بھی میں یہ کہتا ہوں اب زیادہ تر اللہ پاک، تاکہ عام عیسائی میں بھی اللہ پاک کہنا سیکھیں. اللہ تعالی بولنا نہیں آتا، تعالی یہ نہیں بولتے، تالا. کوئی تالا بولتا ہے، کوئی تلا، جلدی میں
تو اللہ پاک بولنے میں وہ مخارج کا رزق نہیں ہے. پاک آسان لفظ ہے. تعالی عز و جل یہ بھی صحیح سب نہیں پڑھتے, اس میں بھی غلطی کرتے. عز و جل بولتے ہیں. عز و جل کیا ہوتا ہے؟ یہ عز و جل, عز و جل نہیں ہے. عز عز و جل یا عز و جل, لام پر زبر, اگر وقف نہیں کرتے, اسٹاپ نہیں کرتے تو یا عز و جل یہ صحیح ہے. تعالی یہ بھی صحیح ہے. جل جلالہ یہ تو 99.9 کو نہیں آتا. جل جلالہ عوام یہ پڑھتے ہیں. اللہ جل جلالہ, اللہ جل جلالہ نہیں ہے, اللہ جل جلالہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. تو پورا سنیا بھی نہیں بیچارہ اڈا رہا بھیڑ کر رہا. اے خدا میں بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, اول تاخر دیکھوں گا. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کشف الغمہ کی جلد نمبر 1 میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت کا بیان ہے. ارشاد فرمایا حدیث پاک میں, ان اللہ لَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ يُصَلِّ عَلَيَّ, کہ بے شک اللہ تعالی نظر رحمت فرماتا ہے اس پر جو مجھ پہ درود پاک بھیجتا ہے, درود پاک پڑھتا ہے. وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ, اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے گا, لَا يُعَذِّبُهُ أَبَدًا, پھر اللہ تعالی اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درود پاک پڑھنے والا کتنا بختور ہے, کتنا نصیبوں والا ہے, کتنا خوش نصیب ہے
मालिक करीम हम सब को कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करीम की रहमत है और माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी अपनी बरकतें और बहारें लुटा रहा है। तेज़ी के साथ माह रमज़ानुल मुबारक के अय्याम गुजरते चले जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल की बराह रास्त ट्रांसमिशन और जो फ्रेश सिलसिले हैं अप्रॉक्सीमेटली 21 घंटे की जो नशरियात है ये भी आप देखने की सआदत पा रहे हैं। इसी में से एक सिलसिला है सदाए रमज़ान जो आप देखने की अभी सआदत हासिल कर रहे हैं। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में मौजूद आशिकान रसूल अभी जो सहरी कर रहे हैं और सहरी का वक्त उनके लिए बाकी है, उनके लिए भी बड़ी सआदतमंदी की बात है कि मक्का मुकर्रमा में मदीना मुनव्वरा में रोज़े रख रहे हैं। जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया और जो आगे आने वाला वक्त है वो हमारा हरगिज़ गफलत में नहीं गुजरना चाहिए और अगर पहले कोई गुनाह हुआ है तो उससे मालिक करीम से सच्ची तौबा भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी खताओं से दरगुजर फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आज के हमारे सिलसिले का जो पर्टिकुलर मौजू है वो है इस्लाम की रोशनी।